ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، ساتھ بولے، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور کیا کیے؟ بھائیو جاگ جائیں، ذہن نشین کر لیں، کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہمیشہ کی نعمتیں لینے کے لیے، ہمیشہ کی کامیابی لینے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک، دل میں کیا ہو؟ ایمان ہو، اور اپنے وجود پر اس ایمان کے مطابق عمل ہو، تب ہم کیا لے سکتے ہیں؟ ہمیشہ کی کامیابی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی سزا سے ہم بچ سکتے۔ پھر آپ ترجمہ کریں گے، ایک تو نیند ختم ہو جائے گی، دوسرا آپ کو نیکیاں ملے گی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کیا کیے؟ اب میرے اور آپ کی طرح صرف کلمہ نہیں، صرف کلمے کے تو ہم سارے ایک دوسرے سے بڑھ کر کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، مومن ہیں، پختہ ہیں، لیکن حقیقت میں ہم سب کے پاس عمل، ایک تو عبادات بھی نہیں، دوسرا ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بڑے خراب ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایماندار ہوں، نیک عمل کرنے والے ہوں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس ہے، اور اس کے اندر ان کی کیا ہوگی؟ مہمان نوازی ہوگی، میزبانی ہوگی۔ اب حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری، مسلم، ترمذی، مسند، ان کے اندر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ یہ تین یاد، نبی کے فرمان سنانے والے، یاد کر کے آگے پہنچانے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، اور لوگوں جب بھی اللہ سے کوئی سوال کرو، فَاسْأَلُوا جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ، تو اللہ سے کیا مانگو؟ جنت فردوس مانگو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ وَسْطُ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ وہ جنت کا دل ہے، جنت کا درمیان ہے، اعلی الجنہ، جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اس جنت کے درجے کے اوپر اللہ کا کیا ہوگا؟ رحمان کا عرش ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 100 درجے، جنت کی کتنے درجے؟ اور ہر درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے مانگنا ہے تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ اور آگے اللہ کریم فرماتے ہیں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، عارضی نہیں، عارضی نہیں، یہ داخلہ عارضی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جب اس میں داخلہ نصیب ہوگا تو کبھی بھی جگہ کی تبدیلی کی خواہش اور خیال پیدا اللہ کریم کے حضور ہے۔ اللہ ہمیں یہ جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس کا قابل بنائے، اور جو ہمارے عزیز و اقارب اور رشتہ دار اور باقی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ انہیں بھی اس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ آگے بھائیوں، اللہ کی محبت والے ذرا جھوم اٹھیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا تمہیں پتہ چل گیا، اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ کر سکے، ان کے کمال کا مقابلہ کر سکے، ان کی ہستی کا مقابلہ کر سکے، لیکن ان کا علم اللہ کے سامنے ایسا علم ہے جیسے چڑیا سمندر سے ایک چونچ دبو کر کے نکالے تو سمندر میں کتنی کمی آتی ہے، اس طرح اللہ کی حضور ہے۔ فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ دنیا 3 حصے پانی ہے، 3 حصے کیا ہے؟ اس کا چوتھا حصہ خشکی، اور یہ کیا ہے؟ بعض جگہوں پر آبادی ہے، ٹوٹل پھر بھی آبادی نہیں۔ آپ یہ تھر کے علاقے میں جائیں، سینکڑوں میل آپ کو ایسی جگہ ملے گی جہاں پر کوئی گھر بھی نہیں ہے،
ہم تو یہ شہر اور یہ کالونیاں دیکھ کر کے کہتے ہیں نا دنیا بڑی گنجان آباد ہوگی، آبادی بڑھ گئی، سینکڑوں کلومیٹر آپ سفر کریں کوئی گھر نہیں نظر آئے گا۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ پانی کے مقابلے میں چوتھا حصہ ہے، چوتھا حصہ 75% کیا ہے؟ پانی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کے یہ 3 حصے کا پانی سمندر کیا بن جائے؟ سیاہ ہی بن جائے۔ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ پھر اللہ کی تعریف، اللہ کے کلمات، اللہ کی توحید، اللہ کے احسانات، اللہ کی حکمتیں، اللہ کے ذکر، اللہ کی نعمتیں یہ لکھنا شروع کر دیں، یہ سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، دوبارہ پھر اس دنیا کو، ان سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، دوبارہ پھر لکھنا شروع کر دیا جائے، یہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، پر تمہارے رب کی تعریف، اس کی توحید، اس کے احسان، اس کی حکمتیں، اس کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ تو سورۃ الکاف۔ اب پڑھتے ہیں سورۃ لقمان اور پارہ نمبر 21، اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس کائنات کے سارے درخت کلمے بن جائیں، اس کائنات کے سارے درخت کیا بن جائیں؟ کلمے بن جائیں۔ سورۃ لقمان پارہ نمبر 21 آیت نمبر 27 کائنات کے سارے درخت کلمے بن جائیں، کائنات کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید، اللہ کے کمالات لکھنا شروع کریں، وہ سمندر ختم ہو جائیں، کلمے ٹوٹ جائیں، پھر دوبارہ سمندر سیاہی بنائے جائیں، پھر کلمے تیار کی جائیں، سیاہی ختم، سمندر ختم، کلمے ختم، لیکن اللہ کے کلمات باقی۔ تیسری مرتبہ پھر، چوتھی مرتبہ پھر، پانچویں مرتبہ پھر، چھٹی مرتبہ پھر، ساتویں مرتبہ پھر، 7 مرتبہ اس کائنات کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، تو اللہ کی توحید، اللہ کی تعریف، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے بھائیوں، اس رب کی ہم کیا ہے؟ مخلوق ہیں، اس رب کے ہم بندے ہیں، اس رب کی عبادت کی طرف ہم تمہیں بلانے والے ہیں۔ تو بھائیوں، سورۃ الکہف کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں بندہ کس کا بننا چاہیے؟ اللہ کا بننا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ کریم فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیجیے کہ میں رسول بھی انسانوں میں سے ہوں، میں رسول بھی انسانوں میں سے ہوں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ تمام رسولوں کے امام بھی ہم انسانوں میں سے، اس سے ہم کو کیا مل گئی؟ عزت مل گئی۔ اگر فرشتوں میں سے ہوتے، فرشتے فخر کرتے، تو ہم انسانوں میں سے آخری نبی، تو ہمیں عزت مل گئی۔ اور پھر فرمایا اتنا اونچا مرتبہ ملنے کے بعد پیارے پیغمبر پھر بھی اعلان کرو انما الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ تمہاری عبادت کے لائق کون ہے؟ تمہاری مشکل کشائی کے لائق کون ہے؟ تمہیں آباد کرنے والا کون ہے؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ وہ اکیلا اللہ ہے۔ آگے فرمائے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس بندے کو اس رب کی ملاقات کا یقین ہے تو وہ نیک عمل کرے۔ وہ کیا کرے؟ نیک عمل کرے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ الحمدللہ تعالی ہماری سورۃ الکہف مکمل ہوئی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جن بھائیوں نے مکمل سنا اور میں نے بیان کیا، اللہ کریم اپنے حضور اس کو قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔